السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے انسان کی جس نے کروڑوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ایک ایسا کردار جس نے دنیا کو آگ میں جھونک دیا، اور ایک ایسا ذہن جس نے ظلم کی بنیاد رکھی۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں اڈولف ہٹلر کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہٹلر کون تھا اور وہ اتنا ظالم کیوں بن گیا؟ کیا وہ پیدائشی طور پر ظالم تھا یا حالات نے اسے ایک درندہ صفت انسان بنا دیا؟ آئیے آج ہم ہٹلر کی زندگی کا وہ پہلو کھولتے ہیں جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ یہ سال ہے 1899۔ آسٹریا کے ایک چھوٹے سے شہر بروناؤ میں ایک غریب گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام رکھا جاتا ہے اڈولف ہٹلر۔ ناظرین، ہٹلر کی ابتدائی زندگی کسی ویلن جیسی نہیں تھی، بلکہ وہ بھی ایک عام سا بچہ تھا جسے پینٹنگز اور فنون لطیفہ کا شوق تھا، اور دل میں ایک ہی خواب تھا، مصور بننے کا۔ اس نے ویانا اکیڈمی آف فائن آرٹس میں داخلے کی کوشش کی، لیکن بار بار مسترد کر دیا گیا۔ پہلے خواب ٹوٹے، پھر والد کی موت، اور کچھ عرصے بعد ماں کی بھی موت، جس نے اس کے اندر ایک تاریکی پیدا کر دی جو دھیرے دھیرے خطرناک نفرت میں بدل گئی۔ وہ سڑکوں پر رہتا، بھوکا سوتا، لیکن اس کے اندر ایک جنون پل رہا تھا، یعنی طاقت کا جنون، پہچان کا جنون اور بدلے کا جنون۔ پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی اور ہٹلر آسٹریا کا شہری ہونے کے باوجود جرمن فوج میں شامل ہو گیا۔ جنگ نے اسے زخمی ضرور کیا، لیکن سب سے خطرناک چوٹ اسے دماغ پر لگی، اور اس نے سوچا کہ دنیا کو بچانے کے لیے کچھ قوموں کو مٹانا ضروری ہوتا ہے۔ یہی سوچ آگے چل کر ہٹلر کی سب سے بڑی بربادی بنی۔ جنگ کے بعد جرمنی معاشی تباہی کا شکار تھا، غربت، بے روزگاری، ذلت، لوگ ٹوٹ چکے تھے، اور ہٹلر نے ان ٹوٹے دلوں میں نفرت کا بیج بویا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلی ورلڈ وار میں جرمنی بری طرح شکست کھا چکا تھا، تو ہٹلر نے نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی جوائن کی، جسے ہم نازی پارٹی کہتے ہیں، اور رفتہ رفتہ وہ پارٹی کا لیڈر بن گیا۔ اس کی تقریریں زہر تھیں، لیکن جرمن عوام کے لیے وہ زہر علاج بن گیا۔ وہ یہودیوں کو جرمنی کے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتا، اور لوگ اس کی باتوں کے سحر میں آتے گئے۔ یہ سال 1933۔ ہٹلر جرمنی کا چانسلر بن چکا تھا، اور چند ماہ بعد ہی جمہوریت کا گلا گھونٹ کر خود کو سپریم لیڈر بنا لیا۔ جرمنی ایک ملک نہیں بلکہ خوفناک نظریہ بن چکا تھا، اور اس نظریے کے پیچھے صرف ایک آدمی تھا، وہ تھا ہٹلر۔ ایک پورے مذہب یعنی یہودیت کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاکھوں یہودی کیمپوں میں بھیجے گئے، گیس چیمبر میں مارے گئے، زندہ جلائے گئے، اور صرف ایک ہی وجہ تھی کہ وہ یہودی تھے، کیونکہ ہٹلر یہودیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ 6 ملین سے زائد بے گناہ انسان صرف ہٹلر کی نفرت کی آگ میں جل گئے۔ لیکن ناظرین، ہٹلر کا ظلم صرف یہودیوں تک محدود نہیں تھا، اس نے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا۔ 1939 پولینڈ پر حملہ۔ 1 ستمبر 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر بجلی کی رفتار والے حملے، یعنی بمبار، طیارے، توپیں، سب کچھ چند گھنٹوں میں پولش دفاع کو روند کر گزر گئے۔ صرف اسی ایک حملے نے دوسری جنگ عظیم کی شروعات کر دی۔ 1940 یورپ کا سقوط۔ ہٹلر نے رکنے کا نام نہیں لیا۔ صرف ایک سال میں اس نے ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، نیدرلینڈ، لکسمبرگ، صرف 6 ہفتوں میں فرانس کا کافی زیادہ علاقہ فتح کر لیا۔ فرانس کی شکست آج بھی تاریخ کی تیز ترین فوجی ہاروں میں شمار ہوتی ہے۔ پورا یورپ ہٹلر کی قدموں تلے آ چکا تھا۔ 1940 برطانیہ پر حملہ۔ ہٹلر نے برطانیہ کو جھکانے کے لیے جہازوں کے ذریعے کیمیکل گیس کا استعمال کیا۔ لندن بلٹز وہ بمباری تھی جس نے پورے لندن کو آگ کا شہر بنا دیا۔ صرف لندن میں 40,000 شہری مارے گئے، لیکن برطانیہ نے ہار نہ مانی، اور یہ ہٹلر کی پہلی بڑی ناکامی تھی۔ 1941 میں جب ہٹلر نے روس پر حملہ کیا اور اس کو نام دیا آپریشن باربروسا۔ 22 جون 1941 کو ہٹلر نے دنیا کا سب سے بڑا زمینی حملہ کیا۔ 30 لاکھ جرمن فوجی، 6,000 ٹینک، 2700 طیارے، لیکن روس کی سردی نے جرمن فوج کو چیر کر رکھ دیا۔ لاکھوں سپاہی برف میں منجمد ہوئے، بھوک سے مرے، یا سوویت یونین کی فوج نے انہیں خاک میں ملا دیا۔ 1941 امریکہ بھی جنگ میں داخل ہو گیا۔ جب جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تو امریکہ بھی اتحادیوں کی طرف سے جنگ میں کود پڑا۔ اب ہٹلر کے سامنے دنیا کی 3 سب سے بڑی طاقتیں تھیں: امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین۔
जंग के नतीजे में होने वाली तबाही, दुनिया भर में से 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए। इसमें 6 मिलियन यहूदी, 27 मिलियन रूसी और 7 मिलियन जर्मन शामिल थे। यूरोप के बड़े बड़े शहर मलबा बन गए, करोड़ों लोग बेघर हुए और पूरी दुनिया की मईशत तबाह हो गई। और ये हिटलर की जनूनियत से पैदा होने वाली इंसानी तारीख की सबसे बड़ी तबाही थी। साल 1945 में बर्लिन की गलियां रूसी टैंकों से घिरी हुई थीं और हिटलर अपने बंकर में कैद था। उसने अपनी महबूबा एवा ब्राउन से शादी की और सिर्फ 40 घंटे बाद दोनों ने खुदकुशी कर ली। एडोल्फ हिटलर की कहानी एक इंसान की नहीं बल्कि एक इंतबाह है। ये बताती है कि जब इंसान टूट जाता है, नफरत से जुड़ जाता है और ताकत पा लेता है, वो एक इंसान नहीं रहता बल्कि एक दरिंदा बन जाता है। दुनिया को याद रखना चाहिए कि जुल्म हमेशा हारता है और सच हमेशा जीतता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जीटा टीम को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपको हिटलर की एक मुख्तसर सी कहानी कैसी लगी। मिलते हैं किसी अगली शॉर्ट स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।